سب سے پہلے آپ تمام میڈیا کے بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ یہاں پہ اپنا وقت نکال کے آئے اور میرا موقف بھی لیا اس حوالے سے جو اس وقت ضلع پونچھ کے اندر معاملات ڈرگز کے حوالے سے ہیں۔ دیکھیں جی، میں یہاں پہ بطور ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر دسمبر 2021 میں ٹرانسفر ہو کر آیا ہوں۔ اس کے بعد آنے کے بعد سے تمام کیمسٹ حضرات کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی ہے اور ان کو ایک چیز بالکل کلیئر کٹ بتا دی گئی تھی کہ لائسنس آپ نے ڈرگ ایکٹ کی روشنی میں لیا ہوا ہے اور اسی کے اوپر آپ کو اپنے ادویات کا کاروبار ڈرگ ایکٹ کی روشنی میں کرنا ہے۔ اس سلسلے میں دو تین دن پہلے کچھ وزٹس کیے گئے ہیں جس میں راولہ کوٹ شہر شامل ہے۔ انسپیکشن کے دوران 2 معروف ہسپتال ہیں راولہ کوٹ کے، ہسپتالوں کے خلاف کارروائی نہیں بلکہ ان کے جو منسلکہ فارمیسیز ہیں، میڈیکل سٹورز ہیں، اس کے اوپر کارروائی کی گئی ہے۔ ڈرگ ایکٹ کے مطابق یہ چیز ضروری ہے کہ جہاں پہ بھی میڈیکل سٹور موجود ہے وہاں پہ لائسنس ہولڈر جس کے نام انہوں نے لائسنس لیا ہوا ہے اس کے سٹورز کے اوپر موجودگی ہر وقت ہونی چاہیے۔ راولہ کوٹ پونچھ کے اندر جب دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ اکثر و بیشتر سٹورز ایسے موجود ہیں کہ جو بغیر لائسنس انہوں نے لیا ہوا ہے لیکن لائسنس ہولڈرز وہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں۔ اب میں بات کروں گا ان 2 سٹورز کے حوالے سے۔ دیکھیں جی، ایک سٹور سیل کیا گیا ہے، اس کے اوپر سے ایکسپائر ادویات ملی ہیں، کچھ امپورٹڈ ادویات ملی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ادویات بھی ملی ہیں جن کے لیبل چینج کیا گیا ہے۔ جو اوریجنل لیبل ہے اس اوریجنل لیبل کے اوپر انہوں نے کوئی اور دوسرا لیبل چسپا کر کے تاریخ ایکسپائری کا رد و بدل کیا گیا۔ اسی طریقے سے دوسرا سیٹ اپ جو سیل کیا گیا ہے اس کے اندر بھی کوالیفائڈ پرسن دونوں کے اندر ہی خیر موجود نہیں تھے اس وقت جس وقت سٹورز کی انسپیکشن ہوئی، لیکن انہوں نے کچھ ڈرگ ایکٹ کے حوالے سے کچھ وائلیشنس ایسی کی ہیں کہ جو سیل کرنا ان کے سیٹس بنتے تھے۔ جیسے کہ ایک فریج تھا، فریج کے اندر کنٹرول فریج آئٹمس رکھی جاتی ہیں جن کا درجہ حرارت 2 سے 8 ڈگریز ہوتا ہے۔ فریج کے اندر ادویات تو انہوں نے ڈالی ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھی، لیکن فریج انہوں نے پیچھے بند کیا ہوا تھا، یعنی کہ فریج کا درجہ حرارت اس وقت 2 سے 8 نہیں تھا بلکہ روم ٹیمپریچر سے بھی اس کا درجہ حرارت زیادہ تھا۔ جب ایک چیز کا درجہ حرارت اس کو سٹوریج کنڈیشن سے زیادہ ہوگا تو یہ بات کلیئر ہے کہ وہ ادویات خراب ہو سکتی ہیں، اور اس میں زیادہ تر انجیکشنز شامل تھے۔ جب یہ انجیکشنز وہ فارم ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی آئی وی لگتی ہے پیشنٹ کو، جب یہ ڈائریکٹلی پیشنٹ کو لگے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کے منفی اثرات پیشنٹ کے اوپر بہت زیادہ آئیں گے۔ تو اس روشنی میں دونوں کے دونوں سیٹ اپس کو سیل کیا گیا ہے۔ دیکھیں جی، میں یہاں پہ آیا ہوں، گورنمنٹ نے کوئی ذمہ داریاں دے کے مجھے بھیجا ہوا ہے۔ محکمے کی طرف سے ہدایت، واضح کلیئر کٹ ہدایت ہیں کہ ڈرگ ایکٹ کو امپلیمنٹ کرانا ہے، اور یہ میرا مشن ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر میں اپنے کام کو جاری و ساری رکھوں گا کہ ڈرگ ایکٹ کو مکمل طور پہ بحال کیا جائے۔ ڈرگ ایکٹ کی روشنی کے اندر تمام میڈیکل سٹورز والے اپنے سٹور کو چلائیں، اور خواہش، ایک چھوٹی سی خواہش یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو دوائی کو خریدے اس شخص تک معیاری دوائی ہر صورت پہنچنی چاہیے۔ اس امر کے لیے جو میری ذمہ داریاں ہیں انشاءاللہ اس کو پورا کروں گا۔ جہاں تک آپ نے دباؤ کے حوالے سے بات کی ہے، یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی دباؤ میں آ کر میں جو ڈرگ ایکٹ کی روشنی میں ہمارا کام ہے اسے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس حوالے سے اگر جس طرح کیمسٹ ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی ہے کہ جب تک ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر کا تبادلہ نہیں ہوتا یہاں سے تو ہم اپنے میڈیکل سٹورز نہیں کھولیں گے، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے سٹورز کو کھولیں، کیونکہ تبادلہ سرکاری ملازم ہو، تبادلے نوکریوں کا حصہ ہیں۔ میں نے بطور ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر جب تک پونچھ کے اندر رہوں گا اپنے فرائض منصفی احسن انداز سے انشاءاللہ انجام دوں گا۔ بہت شکریہ جی۔